مسجد کے حجروں میں اماموں کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں. وہ اپنا دکھڑا سناتے ہیں، وہ اپنا درد دل پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. اماموں کے پاس بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حضرت بہت مشکل سے میں نے اپنا گھر سنوارا ہے، بہت محنتیں کی ہیں، میں نے رات و دن ایک کر دیا، میں نے سردی گرمی بارش کا احساس کیے بغیر میں بھاگتا رہا، کوششیں کرتا رہا، میں دوڑتا رہا تاکہ میں اپنا گھر سنوار سکوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں. اسی لیے میں دوڑتا رہا. میں نے اپنی بچپنے کی زندگی جو لاشعوری میں گزاری وہ گزر گئی. میں نے اپنی پوری جوانی لگا دی. میں نے اپنی جوانی کا ایک ایک دن اپنی اولاد کے بنانے میں لگا دیا. مگر آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج میں لاغر ہو گیا ہوں، آج میں کمزور ہو گیا ہوں. گھر میں اولادیں ہیں، بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے، پوتے پوتیاں بھی ہیں. میرا آنگن بچوں کے قہقہوں سے گونج رہا ہے. سب ہیں گھروں میں، مگر حضرت مجھے گھر میں ایک گلاس پانی دینے والا کوئی نہیں. دیکھتے ہیں ہم، سنتے ہیں ہم، یہ میری قوم کے بوڑھے بزرگ لوگ اپنے حقوق کی بات اپنے مسجد کے اماموں کے پاس بیٹھ کے کرتے ہیں. مگر میں اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کی تو بات کر رہے ہو، کبھی آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کی بات کی؟ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کے شاکی ہیں آپ، اس کی شکایت کر رہے ہیں آپ، اس کا رونا رو رہے ہیں آپ. مگر کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ تمہاری اولادیں اگر تمہارا حق ادا نہ کریں تو تم شکایت پر شکایت کر رہے ہو؟ کیا تم نے بھی کبھی اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ آج تم اپنے حق کے لیے آنسو بہا رہے ہو. جس طرح سے تمہارے حقوق تمہاری اولاد پر لازم ہے، ایسے ہی تمہاری اولاد کا حق تمہارے اوپر لازم ہے. تمہارا حق ادا نہیں ہوا، تم مسجدوں میں جا کے رونے لگے، سماج میں بیٹھ کے رونے لگے، مگر تم نے کبھی اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ میری اولاد کا حق بھی میرے اوپر ہے، لاؤ میں اپنی اولاد کا حق ادا کروں. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو رونا رو رہے ہیں آپ، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کیا، جس کے پاداش میں آج آپ کو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے رونا پڑ رہا ہے یا سماج کے سامنے رونا پڑ رہا ہے. کاش تم نے اپنی اولاد کا حق ادا بچپنے میں کیا ہوتا تو آج تمہاری اولاد تمہارے حق ادا کر رہی ہوتی. کیا حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر اولاد کے؟ پوچھا کسی سے؟ جاننے کی کوشش کی کبھی کسی سے کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے. حضرت مجھے بتا دیجئے
میری اولاد کا حق میرے اوپر کیا ہے، میں کیسے ادا کروں اپنی اولاد کا حق. اللہ اکبر. ظاہری طور پر دیکھو 3 بڑے حقوق ہیں اولاد کے ماں باپ کے اوپر. اگر وہ تینوں حقوق اولاد کے ماں باپ ادا کر دیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر کسی گھر میں کسی بوڑھی ماں کو رونا نہ پڑے، کسی باپ کو آنسو بہانا نہ پڑے. تو نے اگر اولاد کا حق ادا کر دیا تو تیری اولاد تیری ایسی ہی وفادار ہو جائے گی جیسے تو اپنی اولاد کے لیے وفادار ہو گیا ہے. یہ کر کے دے. ہم نے کہا ہی نہیں. سنو، اللہ تمہیں اولاد دے. اولاد کا پہلا حق والدین کے اوپر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے سرفراز کر دے تو تم پر حق ہے ان کا پہلا کہ تم اپنی اولاد کا ایک اچھا سا نام رکھو. کیا کرو؟ پہلا حق کون سا ہے؟ اچھا ذو معنی والا نام، اچھے معنی والا نام. ہم اپنی اولاد کا تک نام ٹھیک سے نہیں رکھ پاتے ہیں. پیار میں ہمیں جیسا لگتا ہے ہم ویسے ہی نام لینے لگتے ہیں. اگر بچہ ذرا حسین ہے، خوبصورت ہے، تو ہم اسے بابو کہنے لگیں گے، گڈو کہنے لگیں گے، ببلو کہنے لگیں گے، ڈبلو کہنے لگیں گے. صحیح ہے غلط ہے؟ مگر سنو، ہم اور تم جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، میرے نبی کا فرمانے عالی شان سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے اور تمہیں بیٹا دے دے تو تم میں سے خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھے. اور میرے حضور کا نام کیا ہے؟ بتائیں گے؟ کتنے لوگ بتائیں کیا نام ہے میرے نبی کا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد نام ہے میرے آقا کا. سبحان اللہ بولو یار. نام ایسا ثنا ہو جیسے ہو میرے نبی کا پیارا نام. خدا کی قسم ہزاروں نعتیں قربان ہیں نام محمد پر. جانتے ہیں اس محمد کا معنی کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ ارتھ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان علماء سے پوچھو، یہ بتائیں گے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ ذات پاک جس کی لگاتار تعریف کی جاتی رہے اسے محمد کہتے ہیں. جن کی ہمیشہ تعریف ہو، جن کی ہمیشہ تعریف ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر کوئی دنیا کا دریدہ دہن، اگر کوئی دنیا کا زبان دراز اگر بھونکتا ہے کتے کی طرح میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی اور کی گستاخی کر رہا ہوگا. میرے نبی تو محمد ہے، اللہ نے محمد بنایا ہے. میرے مصطفیٰ کو وہ تو وہ ہیں جن کی برائی نہیں کی جاتی، تعریف کی جاتی ہے. وہ ہے میرے نبی. اور مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ میرے حضور کی برائی کرتے تھے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتے. محمد ایسے ہیں، محمد ویسے ہیں. حضور کو محمد کہہ کے برائی کرتے تو ان سے لوگ کہتے تھے عجب لوگ ہو تم، انہیں محمد بھی کہہ رہے ہو. سبحان اللہ بولیں گے آپ لوگ؟ سارے لوگ مل کے کہیے، انہیں محمد بھی کہہ رہے ہو اور برائی بھی کر رہے ہو. تو یہود و نصارہ نے ایک نئی راہ تراشی اور انہوں نے محمد کہنا بند کر دیا. تو وہ کہتے تھے مزمم. مزمم وہ جس کی لگاتار برائی ہو، تو وہ مزمم کہہ کے برائی کرنے لگے. صحابہ کو معلوم ہوا، صحابہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ
اب تو یہ ظالم آپ کو مذمم کہہ کے برا کہہ رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا صحابہ مسکراؤ. میرے آقا نے مسکرا کے کہا اس میں رونے کی بات نہیں ہے. ارے وہ کوئی مذمم ہوگا جس کی وہ برائی کر رہے ہوں گے. اللہ نے تمہارے نبی کو مذمم نہیں بنایا, محمد بنایا ہے. مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ بولو. اللہ اکبر. یہ میرے پیارے آقا کا پیارا نام ہے. اب اس کی برکتیں سن لو. علماء فرماتے ہیں جس مکان میں کوئی محمد نام کا شخص ہوتا ہے اس مکان کی زیارت کرنے کے لیے عرش اعظم سے فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اپنے بچوں کے محمد نام ہی رکھنا بند کر دیے. اب تو نئے نئے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اچھا عورتیں زیادہ ڈھونڈ رہی ہیں. اب عورتیں جو قرآن شریف پڑھنا جانتی ہیں نا کچھ, تو وہ قرآن میں ڈھونڈ رہی ہیں نام. لڑکی پیدا ہو گئی انعمتا, علم, ناظرین, اور کہیں کہیں رکھ دیا ہوگا کافرین. یہ عورتیں ڈھونڈ دی ہو قرآن میں. اب پتہ کچھ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کچھ نہیں. خالی وہ قرآن میں اچھا لگا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تمہیں اولاد دے. اور سنو اس نام پاک کی برکت و عظمت. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جس کے یہاں نری لڑکی ہی لڑکی پیدا ہوتی ہوں اور اسے خواہش ہو کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے, تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں جب اس کی بیوی امید سے ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ اللہ تعالی اس بار اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. تو علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کے گھر لڑکا ہی پیدا ہوگا. اور دوسرا عمل اور بتایا علماء نے, لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور بیوی جب امید سے ہو تو شوہر کو چاہیے کہ باوضو ہو کر شہادت کی انگلی سے اپنی بیوی کے پیٹ پہ لکھے محمد. حضرت اپنی بیوی کے پیٹ پہ لکھے محمد. علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا. مگر یہ کام خود کرے, یہ ایسا نہیں ہے امام صاحب کو لاؤ بلا کے کہ حضرت ذرا لکھ دیو, ہے نا, خود لکھائے. اور اگر لکھنا نہ آتا ہو تو کچھ دن امام صاحب کے پاس بیٹھ کے لکھنا سیکھا ہے تو خود لکھا ہے بیٹھ. ایسا نہیں ہے کسی دوسرے کے میاں وہاں سے کسی تعبیر لکھنے والے سے لکھوا لے. آج کل یہ بھی بہت چل رہا ہے. اور شفا خانہ کھول رکھے ہیں لوگوں نے, روحانی شفا خانہ, اور ایسی ڈکیتی ڈال رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے تعویذوں کے نام پہ. اور یہ بھی ہماری قوم کی بڑی گئی گزری حالت ہے. ہم دیکھتے ہیں جہاں تھوڑا بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے نا, دیکھو یہ زندگی ہے, اس زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے, کبھی غم آتا ہے, کبھی دکھ تکلیف بھی آتی ہے, کبھی آسانی بھی آتی ہے. ارے نرا غم ہی غم ہو تو اسے کیا پتا خوشی کیا ہے, اور نری خوشی ہی خوشی ہو
تو اسے غم کا کیا علم؟ تو یہ غم اور خوشی کے ملے جلے لمحات گزارنے کا نام زندگی ہے. کبھی اونچائی آتی ہے کبھی. اور میاں یہ بات لکھ کر کے رکھو، اللہ ہی بڑھانے والا ہے اور اللہ ہی گھٹانے والا ہے. اس پہ ایمان رکھنا لازم ہے. وہ اللہ ہی ہے جو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے. اللہ جسے گھٹا دے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا، اور اللہ جسے بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. اللہ ہی ہے کارساز، اللہ ہی ہے کام بنانے والا، اللہ ہی ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا. یاد رکھیے اللہ ہی سب کام بناتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نا میری؟ تو یہ نام پاک محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میرے پیارے نبی کا پیارا نام محمد، اپنی شہادت کی انگلی سے ماں کے پیٹ پہ، اپنی بیوی کے پیٹ پہ لکھے محمد. علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ لڑکا ہوگا. مگر ہم یہ پیارے نام، اپنے نبی کا یہ پیارا نام رکھ ہی نہیں رہے. اللہ اکبر. عظمت سنو، یہ پیارا نام میرے آقا کا، یہ فضیلت جو سنی نا، اس کے سوا سنو. کل حشر کا میدان ہوگا. سارے اولین و آخرین، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے وہ سب کے سب کل میدان محشر میں جمع ہوں گے، سب اکٹھا ہوں گے. اس کے بعد حشر کا سما ہوگا. حضرت رضوان علیہ السلام جو جنت کے دروغہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے رضوان جنت، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو محمد آئیے، جنت کا دروازہ کھلا ہے. یعنی سب سے پہلے میرے نبی کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. حضرت رضوان علیہ السلام اعلان کریں گے محمد آئیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے. تو علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب اس اعلان کو سن کر جنت کی طرف کو دوڑ لگائیں گے، بھاگیں گے جنت کی طرف. اور جنت کے دروازے پر ایک بھیڑ جمع ہو جائے گی، مجمع جمع ہو جائے گا، لوگوں کا ازدحام اکٹھا ہو جائے گا. حضرت رضوان علیہ السلام جب اتنے لوگوں کو دیکھیں گے جنت کے دروازے پہ، فرمائیں گے ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ تم کیسے اکٹھا آ گئے؟ تو ان میں سے ایک آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے کہے گا حضرت ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ محمد آئیے، جنت کا دروازہ کھلا ہے. ایک آگے بڑھ کے کہے گا حضور میرا نام محمد ہے. دوسرا کہے گا سرکار میرا نام محمد ہے. تیسرا کہے گا میرا نام محمد ہے. چوتھا کہے گا میرا نام محمد ہے. پانچواں کہے گا میرا نام محمد ہے. چھٹا کہے گا میرا نام محمد ہے. سب یہی کہیں گے کہ میرا نام محمد ہے. تو حضرت رضوان کہیں گے اے لوگو، میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو محمد الرسول اللہ کو بلایا تھا، انیس بے کسا کو بلایا تھا، چارہ ساز درد مندہ کو بلایا تھا، فقر رسولہ کو بلایا تھا، محمد الرسول اللہ کو بلایا، تمہیں نہیں بلایا. یہ مایوس ہو کے پلٹنے لگیں گے، چہرہ ان کا مرجھا جائے گا. خوشی دل میں مچلی تھی وہ دب کے رہ جائے گی، آنسو نکل پڑیں گے. ادھر آواز آئے گی غیب سے اے رضوان جنت انہیں واپس نہ کرو، اس لیے کہ یہ سب کے ساتھ میرے نبی کے نام کا واسطہ لے کے آ گئے ہیں، انہیں نام محمد کی برکت سے جنت میں جانے دو. پیار سے بولو سب لوگ، انہیں جنت میں جانے دو. یہ نام پاک محمد کی برکت ہے. اور ہم کیا رکھ رہے ہیں نام؟ ڈبلو، ببلو، شبلو. اگر کوئی ہو تو برا مت مانیو. ارے ماشاءاللہ یہ ببلو بھائی، اچھا یہ بتاؤ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟
ابھی میں نے انجیکشن نہیں لگایا ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا. ہم یہ نام رکھ رہے ہیں اور میرے آقا کا اچھا ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے, نام رکھنے کا نمبر آتا ہے نا, تو پہلے تو لوگ یہ کرتے تھے, بزرگوں سے پوچھتے, علماء کے پاس جاتے تھے, ان سے پوچھتے تھے, حضرت اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے. اب تو پہلے ہی ڈھونڈ لینا, پیدا ہوا بعد میں, نام پہلے ہی. کیوں؟ امی کہہ رہی ہے میں یہ والا رکھوں گی, اور پاپا کہہ رہے ہیں یہ والا رکھوں گا, دادا کہہ رہے ہیں یہ والا رکھوں گا, دادی کہہ رہی ہیں نہیں یہ والا ٹھیک رہے گا, نانی نے الگ سوچ لیا ہے, نانا الگ راگ الاپ رہا ہے نا. یہی حال ہمارے یہاں کیا ہے, جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ توتلی زبان بولنے کی قابل ہوتا ہے نا, وہ تتلا تتلا کے بولتا ہے, اس وقت ماں, باپ, چچا, پھوپھی, دادا دادی, نانا نانی, ماموں مامی سب اپنی طرف کھینچتے. امی کہتی ہے بیٹی 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 ہے تو بیٹی, اور بیٹا بیٹا کہہ دے نانی, نانا سوچتا ہے یہ نانا کہہ دے, دادا سوچتا ہے بیٹا کہہ دے دادا, دادی کہتی کہہ دے دادی, امی کہہ رہی ہے بیٹی کہہ دے امی, پاپا کہہ رہے ہیں بیٹی کہہ دے پاپا. سب اپنی طرف کھینچتے ہیں اسے. صحیح ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ ہمارے سماج کی بات ہے, یہی کرتے ہیں ہم لوگ. مگر نہیں, تمہارے نبی نے کہا جب بچہ تمہارا بولنے کے نزدیک ہو, توتلی زبان بولنے لگے, تو اس سے دنیا کی کوئی بات زبان سے نہ نکلواؤ, سب سے پہلے اس بچے سے کہلوانے کی کوشش کرو کہ بیٹا کہہ دے اللہ. دوسرا نام نکلوانے کی کوشش کرو, بیٹا کہہ دے محمد. دنیا میں آنے کے بعد بچے کی زبان سے سب سے پہلا اگر اس کی زبان سے جو لفظ نکلے, نام نکلے, وہ دادا دادی کا نہ ہو, نانا نانی کا نہ ہو, ماں باپ کا نہ ہو, اس کا ہو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ کا نام نکلواتے نہیں, رسول اللہ کا نام بچے سے نکلوا نہیں رہے. اچھا بچہ اس توتلی زبان میں جب گالی بکتا ہے بہت اچھا لگتا ہے, کیوں لگتا ہے نا؟ صحیح بتائیو ایمانداری سے, اس وقت کی گالی تو لگتی ہے پھول کی ڈلی. ایک پھیرے اور کہہ دے, اگر وہ گالی دے تو بار 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 اور کہہ دے, اور کہہ دے, ایک پھیرے اور کہہ دے. جا رہے ہو بھائی صاحب؟ میں سمجھا میرے پاس آ رہے ہیں, مگر تلیا پور والوں تم کم آ رہے ہو. دیکھو آتے جاتے رہو, میں نے سنا ہے آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے. نہ ادھر نہیں, ادھر بلا رہے ہم, اب نہیں جائے گا کوئی انشاءاللہ. طبیعت لگ رہی ہے, دل لگ رہا ہے, اچھا تھوڑی دیر اور ہو جائے, پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. ہم لوگ بچہ جب گالی بکتا ہے تو اور اکساتے ہیں اسے, ایک بار اور, ایک بار ایک بار اور, ایک بار اور, تو اس سے بار بار کہلواتے ہیں, اور بچے کی بن جاتی ہے عادت. پھر تم چار عزت دار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہو, بچے کی عادت گالی دینے کی بن گئی, تو وہ چار معزز لوگوں کے بیچ میں بھی تمہیں گالی بکے گا.
اور جب بچپنے میں تم نے گالی سے نہیں روکا تو بڑا ہو کے گالی بکے گا. تو جب بچپنے میں ہنس رہے تھے تو اب کیوں رو رہے ہو؟ کیوں؟ جب بڑے ہو کے گالی بکی تو کہتے پھر رہے ہو میرے لونڈے نے مجھے گالی دی ہے. اماں الگ رو رہی، ابا الگ رو رہے، مجھے گالی دی ہے. کیوں؟ اس بچپنے میں تو ہنس رہے تھے. آج کیوں رو رہے ہو؟ یہ بچپنے میں کی گئی، بچے کے بچپنے میں کی گئی غلطی کی سزا ہے جو تمہیں جوانی میں جھیلنی پڑ رہی ہے. میرے نبی نے کہا بچے کو گالیاں نہ سکھاؤ، بچے کو اگر سکھانا ہے تو اپنے دین کا کلمہ سکھاؤ، اپنی قرآن کی آیت سکھاؤ، مصطفیٰ کے نغمے سکھاؤ. ہم تو یہ سکھاتے نہیں اپنے بچوں کو. کیا حق ادا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے؟ کیا حقوق ادا کیے آپ نے؟ اور آگے بڑھو. اب بچہ بچپنے میں آپ نے اچھا نام بھی نہیں رکھا، وہ بھی حق ادا نہیں کیا. ٹھیک. اچھا آپ نے جیسا ٹیڑھا میڑھا نام رکھ لیا، وہ تو رکھ گیا، چل گیا. پھر بچہ ہو گیا تھوڑا سیانا، اس کی آنکھیں کھلی، تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اسے بلا رہے ہیں ادھر آ رہے، جاکٹ سلنے کا سیزن آ گیا ہے، دلی چلا جا. وہ پچھلے سال کلوا کا لونڈا گیا تھا، 50,000 لایا ہے، تو بھی چلا جا. وہ 50,000 لایا ہے، تو کم سے کم 20,000 تو لائے گا ہی. بولو صحیح ہے غلط ہے؟ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ یہ کر رہے ہیں، تم نے حق ادا کیا. یہ جس عمر میں تمہیں اپنے بچے کو پڑھانا چاہیے تھا، اس عمر میں تم نے بچے سے کمائی کروائی، اپنی عیاشی کا محل تعمیر کیا، تم نے اپنی عیاشی کا سامان بنایا. تم نے لونڈوں سے بچوں سے کمائی کروا رہا ہے اور باپ کرتا پھڑکاتا پھر رہا گلیوں میں. کیوں؟ نیتا گری کرے پھر رہا ہے. یاد رکھ، جس کو تو نے بچپنے میں کمائی کروانے کے لیے بھیجا اور سمجھا کہ میرا کام بن گیا، یہ بچے نہیں ہیں، یہ بھوشیہ ہے تمہارا، یہ مستقبل ہے تمہارا، یہ آنے والا زمانہ ہے تمہارا، یہ آنے والا دور ہے تمہارا. اگر ان بچوں کا بچپنا برباد ہو گیا تو سمجھو تمہارا آنے والا زمانہ برباد ہو گیا، آنے والا دور برباد ہو گیا. اگر تم چاہتے ہو میرا آنے والا دور چمکدار ہو جائے، شاندار ہو جائے، عزت دار ہو جائے، تو اس کے لیے تمہیں کرنا پڑے گا کمائی نہیں، خود پریشانی اٹھانی پڑے گی اور اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا پڑے گا. بچوں کو پڑھانا لکھانا پڑے گا. اب پڑھا لکھا تو رہے نہیں ہے، ویسے ہی سمجھے آپ بچوں سے کموا رہے ہیں روپیہ پیسہ، لاؤ کما کے. میں تو سمجھ رہا ہوں آج جس کے 3-4 لونڈے ہیں، کوئی چلا گیا دلی، کوئی چلا گیا جے پور، کوئی چلا گیا حیدرآباد، کوئی چلا گیا سمجھے آپ ممبئی، اور باپ سمجھے آپ موچھیں اینٹتا پھر رہا گلیوں میں. صحیح ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ جیسے بعض بچے اچھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بہت محنت کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا جوان کر دیا، اب میرے والد صاحب بوڑھے ہو گئے، اب اللہ نے ہمیں اس لائق بنا دیا ہے کہ ہم کما کے لائیں. اولاد کمانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے ابا بہت محنت کی آپ نے، اب تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اب کما کے ہم لائیں گے، آپ گھر پہ رہ کر کے اللہ اللہ کیجئے. بچے چھوڑ گئے بڈھے کو گھر پہ اللہ اللہ کرنے کے لیے، اور بڈھا لڑا رہا ہے الیکشن. کیوں؟ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ ایک دن نہیں جائے گا مسجد، اللہ کے گھر میں جا کے نہیں، اپنے مولا کے دربار میں جا کر کے نہیں، اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے نہیں گڑ گڑائے گا. یہ چوراہے پہ بیٹھے گا،
اس چوراہے پہ بیٹھے گا، یہاں نالی پہ بیٹھے گا، وہاں نالی پہ، گندی نالی پہ اس میں کی بدبو سونگ رہا ہے بیٹھا ہوا، اور مسجد نہیں جائے گا اللہ کے گھر میں۔ ارے بچوں نے تمہیں آزاد کر دیا، یہ موقع دے دیا تمہیں کہ تم کمائی سے بچ گئے، اب تم اللہ کے دربار میں جاؤ، اس بڑھاپے کی حالت میں کانپتے ہوئے ہاتھ، لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے اپنے رب کے دربار میں جاؤ اور 2 سجدے کرو اپنے مولا کو، اور ادائیگی سجدہ کے بعد اپنے رب کے دربار میں رو کر یہ التجائیں کرو، دعائیں کرو، اے مولا میں پوری زندگی تیرے دربار میں نہ آ سکا، اے پروردگار اب میں تیری توفیق سے آ گیا ہوں، اے اللہ تو میری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہی تو ہوں۔ یہ توفیق نہیں کبھی بھی، ہم اپنے اللہ کے دربار میں جا کر کے کبھی یہ رونا اپنے رب کے دربار میں ہمیں آتا ہی نہیں، ہمیں آنسو بہانا آتے ہی نہیں، ہمیں گڑ گڑانا آتا ہی نہیں، ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہی نہیں، ہمیں اپنی خطائیں یاد آتی ہی نہیں، ہماری آنکھ سے ایک آنسو نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے جب گناہ کا احساس کرتے ہوئے بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے دربار میں۔ علماء نے فرمایا ہی نہیں بلکہ توبہ والی حدیثوں پر شرح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے لکھا ہے، احساس گناہ سے متاثر ہو کر آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہمیں رونا ہی نہیں آتا، ہمیں کبھی آنسو بہانا نہیں آتا ہے، ہم اپنے مولا کے دربار میں کبھی ایک قطرہ آنسو نہیں بہاتے۔ اللہ اکبر، آپ ایک ولی کے دربار میں بیٹھے ہو، ایک اللہ والے کے آستانے کے پاس بیٹھے ہو، آؤ میں سارے ولیوں کے سردار کی بات کرتا ہوں، سارے ولیوں کے سردار، الحمدللہ، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بولو 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 پیار سے بولو، جنہیں ہم اپنی زبان میں غوث پاک کہتے ہیں۔ سبحان، میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم عقیل صدیقی صاحب اور ان کے والد صاحب اور ان کے ماموں صاحب کو کہ یہ ہر سال اپنے در دولت پر اپنے غوث پاک کا لنگر بھی کرتے ہیں اور ان کے ذکر کی محفل بھی سجاتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، سارے لوگ سجایا کرو، سارے لوگ غوث پاک کی نیاز کیا کرو۔ جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی غوث اعظم کی نیاز کرنا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور جو پا تو لے اس راز کو، اس میں راز کیا ہے، وہ اسرار پاتے ہی نہیں ہم لوگ۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم تو یہ کہتے پھرتے ہم نے تو 7 جمعراتیں کری دادا میاں کی بارگاہ میں آئے، 7 جمعراتیں رات بھر بیٹھے، دن بھر رہے، ہمارا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ 11 پھیرے اجمیر ہوئے آیا میں، 17 بار میں کلیر چلا گیا، مہارانا شریف میں نے اتنی حاضری دی، بہرائچ شریف اتنی پھیرے گیا، کچھوچا شریف گیا، بدایوں شریف گیا، بریلی شریف گیا، مجھے تو کچھ فائدہ ہوا نہیں۔ کیوں کہتے ملتے ہیں لوگ؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا ہے، ہمیں لینے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ وہ سچ کہا نا کسی کہنے والے نے کہ در حبیب سے سائل کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ہمیں تو مانگنا ہی سلیقہ ہی نہیں ہے ہمیں مانگنے کا۔ وہ حضور غوث پاک کے بچپنے کی بات ہے، حضرت سرکار غوث اعظم کے جو نانا تھے، بڑے جلیل القدر بزرگ، عالم ربانی، اللہ اکبر،
شیخ المشائخ سیدنا حضرت شیخ عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر بزرگ، مستجاب الدعوات ولی، ایسے مستجاب الدعوات وہ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کی دعا ٹالتا ہی نہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور غوث پاک کا بچپنا تھا تو غوث پاک اپنے نانا کے ہی گھر تھے۔ کہاں تھے؟ اچھا، بچوں کو بچپنے میں سب سے زیادہ گھر نانا نانی کا ہی یاد آتا ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے نا؟ بچوں کو نانا نانی کا گھر بہت یاد آتا ہے، وہ ہوتی ہے ماں کی ٹریننگ، ہے نا؟ وہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ تو نانا نانی کا گھر تو سرکار غوث پاک، میں ادھر کو بات نہیں بڑھاؤں گا تو بہت لمبی نکل جائے گی، وہ رہ جائے گی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک کا بچپنا تھا، نانا جان گھر تھے، اور حضرت شیخ عبداللہ سومئی کے یہاں لوگ آتے تھے پریشان حال، دعائیں کراتے تھے، حضرت دعا فرماتے تھے، اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ ایک دن دربار لگا تھا، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبداللہ سومئی کے دربار کے سامنے جو گلی تھی، اسی گلی میں کہیں تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی، آ کر کے بیٹھ گئی، درد مند آتے اپنی بات کہتے، حضرت دعا کرتے، لوگ چلے جاتے۔ جب اس خاتون کا نمبر آیا، اس عورت سے حضرت نے پوچھا، کہیے بیٹی کیسے آنا ہوا؟ اس نے رو کے کہا، حضور اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کمی کسی چیز کی نہیں ہے حضور، کمی صرف اس بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، سنا ہے آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے، دعا کرانے آئی ہوں، کر دیجئے دعا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے آنکھیں بند کی۔ جب آنکھیں بند کی تو میں سوچنے لگا کہ یہ آنکھیں بند کیوں کر رہے ہیں؟ خیالات میں نے سوال کیا، حضور آنکھیں کیوں بند کی؟ تو کہا دیکھنے کے لیے۔ ہم نے کہا دیکھنے کے لیے تو آنکھیں کھولی جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی جاتی ہیں، یہ بند کیوں کی جاتی ہیں؟ تو کہا کہ دنیا والوں سے اور ہم سے فرق ہے، دنیا والوں کو جب ضرورت دیکھنے کی ہوتی ہے تو وہ آنکھیں کھولتے ہیں، اور ہم اللہ والوں کو ضرورت ہوتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، کیا شعر ہے وہ؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول کے فرمایا، بیٹی تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اتنا سنا